یہ قصہ جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں کچھ تھوڑی سی آپ کو اس کی مختصر سا اجمال بتا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آیات کی طرف چلے جائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں پورا واقعہ ایک دفعہ تازہ ہو جائے۔ اچھا، یہ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کو بیان کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ ہم میں سے یا تمام انسانوں میں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہی پتا تھا اور ان کا علم یہی تھا کہ سب سے زیادہ علم والے وہی ہیں، کیونکہ آسمانوں سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، اور اپنی معلومات کے مطابق انہوں نے بالکل درست فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی معمولی سی بھی جو بات ہے نا، تو وہ اللہ جل شانہ اس کے اوپر ان کی ضرور تربیت فرماتے ہیں اور ضرور اس بات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ کی مرضی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سب سے بڑا عالم ہے، اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو کیونکہ کائنات کے پورا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی بتا سکتے ہیں نہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان سے کہا کہ جو مجمع البحرین ہے، جہاں پر دو دریا یا دو سمندر مل رہے ہیں، تو وہ وہاں ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ بڑا عالم ہے یا آپ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جب وہ زیادہ عالم ہے تو مجھے پھر ان سے استفادہ، ان سے مجھے کوئی موقع ملے کہ میں ان سے استفادہ کر سکوں۔ تو اللہ جل شانہ نے مجھے ان کا کوئی پتہ بتا دیا جائے۔ تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کو کہا گیا کہ آپ یوں کریں کہ آپ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لیں اور آپ اس جگہ مجمع البحرین کی طرف سفر کریں، تو جہاں پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے تو بس وہیں وہ بندہ آپ کو مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی اپنے ساتھ رکھ لی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خادم جن کا نام یوشع بن نون تھا وہ ساتھ ہو گئے۔ اور اب اس سفر کے دوران اب یوشع بھی ساتھ ہیں، موسیٰ بھی جا رہے ہیں، اور تو ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر وہ لیٹ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور جب وہ لیٹ گئے تو اچانک وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ حرکت اس میں آئی اور وہ زنبیل سے نکل کر دریا میں کود گئی اور دریا میں چلی گئی۔ اور اس کے دوسری عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ جو مچھلی جس رستے سے دریا میں گئی وہاں پر ایک سرنگ سی بن گئی پانی کے اندر۔ تو پانی میں یعنی پانی رک گیا اور ایک سرنگ کے ذریعے سے مچھلی اندر داخل ہو گئی۔ اچھا، وہ یوشع جو ساتھی ساتھ تھے، جو خادم ساتھ تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوئے، تو مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، دریا میں چھلانگ مار دی اور دریا کے اندر پہ ایک سرنگ بن گئی جس کے اندر وہ چلی گئی۔ تو ان کا خیال تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا، آرام فرما رہے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے تو یوشع یہ واقعہ بتانا بھول گئے، اللہ کی شان اللہ پاک نے بھلا دیا، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک دن اور ایک رات کا انہوں نے اور سفر کیا۔ جب دوسرے روز تو سفر وہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ناشتہ لاؤ بھائی، ہم کچھ سفر سے کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو اس سے پہلے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، عجیب اتفاق ہے۔ تو یہیں پر جہاں سے آگے نکل گئے تو پھر یہاں پر پہنچ کر انہوں نے ناشتہ مانگا۔ جب انہوں نے ناشتہ مانگا تو یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ جو مچھلی والی بات ان کو وہاں یاد آ گئی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ مچھلی وہ جو تھی وہ تو وہاں زندہ ہوئی تھی اور اس طرح پانی میں چلی گئی تھی، اور پھر شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اسی جگہ ہمیں تو جس جگہ سے مچھلی نے پانی میں جانا تھا وہیں تو ہمارا مقصود موجود تھا، وہ بندہ تو ہمیں وہیں پر ملے گا۔ تو وہاں سے وہ واپس آئے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو اسی جگہ پہنچے تو اب جب اس پتھر کے پاس پہنچے جہاں سے مچھلی نے چھلانگ ماری تھی پانی میں، تو اس پتھر کے پاس ایک شخص جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں پر چادر اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا، اس جنگل میں تو کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر نے پوچھا کہ وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل جو نبی ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس علم کی تلاش میں آیا، اس خاص علم کی تلاش میں آیا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ چپ نہیں رہ سکیں گے۔ تو موسیٰ تو کیونکہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب تھا کہ اس کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا وہ تو شریعت کا علم تھا، تشریعی علم تھا، وہ ان کے پاس زیادہ تھا، اور ان کے پاس تکوینی علم تھا۔ تکوینی کا مطلب اس کائنات کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کچھ اور کام چل رہے ہیں اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ دیگر انسانوں کو تو نہیں پتہ ہوتی، بعض اوقات انبیاء کو بھی نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ انبیاء کو تو وہی علم ہوتا ہے جو اللہ عطا فرماتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھیں، جیسے فرشتوں کو اللہ پاک نے علوم دیے ہیں، فرشتوں کو پتہ ہے پورے کہ کس کی جان لینی ہے، کب لینی ہے، اور فرشتے کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو علم دے دیا جاتا ہے جان لینے سے پہلے، اور بعض اوقات نبیوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ انبیاء سے پوچھا گیا جب بھی کہ فلانی چیز کب ہوگی، فلانی چیز کب ہوگی، تو نبیوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ علوم اللہ، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے کچھ اپنی دیگر مخلوقات کو دی ہوئی ہیں، جیسے فرشتوں کو ان کی ضرورت کے بقدر جن سے جو کام لینا ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والا پائیں گے۔ تو خضر نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کچھ کہ یہ کام کیوں ہے جب تک میں خود نہ آپ کو بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ چلنے لگے تو دریا کے ساتھ ساتھ تو ایک کشتی آ گئی، تو کشتی والوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کشتی میں سوار ہو گئے کہ ہم کرایہ دے دیں گے اور اپنی پار چلے جائیں گے۔ تو کشتی والوں نے بغیر کسی کرایہ اور اجرت کے سوار کرا دیا، اور جب یہ سوار ہو گئے تو خضر نے کلاڑی کے ذریعے سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، اور تختہ نکالا تو کشتی جو ہے وہ عیبدار ہو گئی۔ تو اس پر جیسے آج کل کوئی کسی گاڑی میں لفٹ دے اور اسی گاڑی میں ڈینٹ ڈال دے، تو اس پر موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بغیر معاوضے کے کشتی میں بٹھا دیا اجرت کے بغیر، اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ دی، اب یہ سب غرق ہو جائیں تو پھر تو آپ نے عجیب کام کیا، آپ نے بہت غلط کام کیا۔ تو خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے وعدہ بھول گئے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں بھول گیا، تو میں جو آئندہ آپ مجھے سختی نہ کریں، میں اب دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے چلے تو ساحل پر چلنے لگے، تو خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کا اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر یوں کیا، پکڑا اور اس کے جسم سے الگ کر دیا، اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک جان کیسے لے لی، آپ نے کیسے آپ نے ایک بے گناہ بچہ مار دیا، لڑکا مار دیا۔ تو خضر نے کہا کہ اور موسیٰ نے کہا آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ نے چونکہ اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اب ٹھیک ہے، اب تو بات ہو، اب اگر موسیٰ نے کہا اب اس کے بعد اگر میں نے کچھ پوچھا پھر ٹھیک ہے آپ مجھے الگ کر دیجیے گا، اس کے بعد اگر میں صبر نہ کر سکا تو۔ آگے چلے تو ایک گاؤں سے گزرے، تو انہوں نے گاؤں والے سے کہا کہ ہمیں مسافر ہیں، ہمیں اپنے پاس مہمان رکھ لیں۔ تو گاؤں والوں نے کہا نہیں جی ہم مہمان نہیں رکھتے، ہم مہمان نہیں رکھیں گے آپ لوگوں کو، یعنی بڑے بے مروت قسم کے گاؤں والے۔ تو وہاں خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے اس گاؤں میں گھر کی، وہ گر رہی ہے، بالکل ٹیڑھی ہو گئی، گرنے قریب ہو گئی ہے۔ تو خضر نے اس کو اپنا ہاتھ یوں لگا کر اس کو سیدھا کر دیا، سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ نے کہا کہ آپ نے مہربانی کرنی تھی، یعنی جن لوگوں نے آپ پر مہربانی کی ان کے تو آپ نے تختے نکال دیے، بچہ بے گناہ آپ نے مار دیا، اور جن لوگوں نے آپ کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، مہمان بنانے سے انکار کر دیا، ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں، نہیں آپ کا تو کوئی چیز وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اب اگر آپ نے یہ کام کر ہی دیا تھا، ان کا خدمت کرتے، ان سے اجرت تو لے لیتے، اس اجرت سے ہم کھانا کھا لیتے، یعنی اس پیسے آ جاتے کم سے کم۔
تو خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بین موسیٰ، اب آپ کی بات پوری ہو گئی، آپ نے پچھلے کہا تھا کہ اب میں کہوں تو اب یہ ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں واقعات کی وجہ کو بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ اس پر کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں، کافی تفصیلات اس میں آتی ہیں، اور ہمارا وقت اس سب کی اجازت نہیں دیتا۔ مختصر کچھ چیزیں انشاءاللہ اس میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے تینوں کام تو دیکھے کہ خضر علیہ السلام نے جن لوگوں نے احسان کیا ان کی کشتی سے پھٹا اکھاڑ دیا، بچے کو بلا وجہ مار دیا، اور پھر جو لوگ بڑے بے مروت تھے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر دیا، ان کی دیوار سیدھی کر دی، ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ تو یہ تینوں کام جو تھے یہ بظاہر سمجھ میں نہ آنے والے تھے۔ اگر قرآن پاک ہمیں خود یہ اگلی بات آج ابھی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اگر یہ آیتیں ہمارے سامنے نہ ہوتی تو انسان کیا اس کا علم کا ذریعہ تھا کہ اس کو پتہ چل سکتا کہ خضر علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیے۔ اچھا، خضر کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کے بارے میں یہ بحث جو ہے وہ کبھی سلجھ نہیں سکی مکمل طور پر، یا کوئی ایک جانب جو ہے بہت زیادہ بہت ہی قطعی دلائل کے ساتھ واضح نہیں ہو سکی کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ دو چیزیں ان کے بارے میں، خضر کے بارے میں جو ہے وہ اس پر آراء ہیں، اقوال ہیں مفسرین کے، علماء کے۔ ایک حیات خضر کا مسئلہ ہے کہ کیا خضر زندہ ہیں یا نہیں، ابھی بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ خضر کا مطلب ہوتا ہے ہرا بھرا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے وہ پانی پیا ہوا تھا، آب حیات جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ان پر موت نہیں آتی۔ تو ایک یہ ان کے بارے میں یعنی وہ ایک سوال ہے جس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے تفاسیر میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو دونوں جانب آراء ہیں، کچھ حضرات ان کو نبی قرار دیتے ہیں اور اس کے دلائل ہیں ان کے پاس، اور کچھ حضرات ان کو ولی قرار دیتے ہیں، اور زیادہ تر مفسرین کی آراء اسی دوسرے قول کی طرف ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اس کے بعد تک زندہ رہے وہ، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کا باقی لوگوں کی طرح ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ اس میں ظاہر بات ہے کہ علماء کی آراء ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت ہی زیادہ قطعیت کے ساتھ کوئی ایک بات اس طرح کرنا کہ دوسری بات کے لیے کوئی اس کے لیے محل ہی نہ رہے یا دوسری بات کی ضرورت ہی نہ رہے، ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تمام تفاسیر نے اس حوالے سے دونوں طرف کے دلائل کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، میں پہلے آپ کو تھوڑی سی تھوڑی اس کی اختصار کے ساتھ بات بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آیات کی طرف آئیں گے، پھر کچھ ان سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے جو سوالات جو ہیں وہ اس سارے واقعے کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تک بات تھی کشتی کی، تو وہ کچھ مسکینوں کی تھی، اور وہ مسکین جو تھے وہ سمندر میں یا دریا میں مزدوری کرتے تھے، اور اس دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ کشتیاں چھین رہا تھا، غصب کر رہا تھا، اور میں نے اس کشتی میں اس لیے ایک پھٹا اکھاڑ دیا کہ پھٹا تو پھر دوبارہ لگ جائے گا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس عیب کی وجہ سے کشتی بادشاہ کے ظلم سے اور اس کے غصب سے بچ جائے گی، اور ان یتیموں کا ان مسکینوں کا جو واحد ذریعہ روزگار ہے وہ نہیں چھینے گا ان سے۔ تو گویا اب ایک دم بات ہی بدل گئی۔ ابھی تک وہ ظلم لگ رہا تھا، احسان فراموشی لگ رہی تھی کہ ان بیچاروں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی بٹھایا، اور آپ نے جو ہے وہ ان کی کشتی ہی عیبدار کر دی۔ تو بعض لوگوں کا یہ یعنی بعض مفسرین نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ یہ 10 بھائی تھے، اور یہ 10 بھائیوں میں سے 5 جو تھے
وہ اپاہج اور معذور تھے، اور 5 محنت مزدوری کر کے اپنے ان 5 معذور بھائیوں کو بھی پالتے تھے، اور ان کی مزدوری دریا میں ایک کشتی تھی، اس کا کرایہ لیتے تھے۔ ان نیک سیرت لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ ایک موسیٰ، ایک خضر، شکلوں سے ہی نبی اور ولی اور نبی، تو انہوں نے اور ساتھ یوشع وہ بھی بعد میں نبی بنے اور حضرت موسیٰ کے خادم، تو انہوں نے ان کو بغیر کرائے کے بٹھا دیا، جیسے لوگ نیک لوگوں کی خدمت کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا یہ اچھا بدلہ یہ دیا خضر نے کہ انہوں نے ان کی کشتی کو بادشاہ کے غصب سے بچا لیا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اچھا، بعض آثار میں یہ ہے کہ جب وہ خطرے کی جگہ سے وہ کشتی گزر گئی باہر، تو خضر علیہ السلام نے پھر ایک ہاتھ لگایا۔ خضر کے ہاتھ میں تو عام لوگوں سے زیادہ قوت تھی نا، جیسے ہاتھ لگا کر دیوار بھی سیدھی کر دی تھی، تو اس کا پھٹا بھی دوبارہ ٹھیک کر دیا تھا بعد میں۔ اچھا جی، اب جو دوسری بات تھی لڑکے والی، تو اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی خضر نے کہ ہم نے جو اس لڑکے کہا کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی، اور اس کے والدین نیک تھے اور صالح تھے۔ اس لڑکے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو ایک فتنے میں ڈالنا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے والدین اپنے ایمان سے بھی محروم ہو جاتے، اور یہ لڑکا اپنے والدین کا سرکش ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بنتا، اور ان کے خلاف ان کو بہت انتہائی زیادہ اتنا ستاتا اور تنگ کرتا کہ ان کی دنیا برباد ہو جاتی اس کے تنگ کرنے سے، اور ان کی آخرت تباہ ہو جاتی اس کے فتنے میں ڈال دینے سے، جس کی وجہ سے ان کے ایمان سے محرومی کا بھی اندیشہ تھا۔ اور کہا کہ یہ اس لیے والدین چونکہ نیک تھے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو اس لڑکے کی بجائے ایک اور اولاد کی نعمت کو بدلنے کا فیصلہ کیا کہ ان کو ایک اور بچہ دیا جائے جو انتہائی نیک ہوگا، صالح ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ والدین کے حقوق ادا کرے گا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام خضر کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو مار دیں اور دوسرا لڑکا ان کو دے دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیک بچی دی، لڑکی دی، اور وہ ایک نبی سے ان کا رشتہ ہوا، اور ایک نبی ان سے پیدا ہوئے اور ایک امت چلی، یعنی وہ نبی کی بیوی بھی تھی اور وہ نبی کی ماں بھی تھی۔ یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے، مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہم نے دیوار سیدھی کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تحتہ کنز، کہ وہ ہم یہ ایک اس میں گئے جہاں پر ایک نیک آدمی کا تیسرا جو دیوار جو سیدھی کی، یہ کسی نیک آدمی کے یتیم بچوں کا گھر تھا۔ وہ نیک آدمی خود فوت ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے لیے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے رکھا تھا، اور اس خیال سے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئے گا۔ اب وہ دیوار گر رہی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور یہ بچے اس کو روک نہ سکتے چوروں چکوں سے، اور اس کو غاصبوں اور ظالموں سے، بچے چھوٹے تھے، وہ لوٹ کے لے جاتے۔ تو موسیٰ خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کر دی تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی ذریعہ بنے گا، اور وہ دیوار کے نیچے ان کو اپنے خزانے کا حق مل جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ کسی اور سرپرست کو اس بارے میں انہوں نے بتا بھی دیا تھا، لیکن وہ وہاں پر تھا نہیں، تو جب ان بچوں نے بڑا ہونا تھا اور پھر ان کے پاس ان کو اس چیز کا علم ہو جانا تھا، تو سونے اور چاندی کا وہ کوئی ذخیرہ تھا۔ بعض راویوں نے یہ روایتیں کی ہیں کہ اس کے اندر ایک سونے کی تختی بھی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ بعض نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور علامہ قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ سونے کی تختی تھی جس پر کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں، اور ان میں سے یہ جو 7 نصیحتیں اس پہ لکھی تھیں، 7 باتیں لکھی تھیں۔ کہا کہ پہلے اس پہ لکھا تھا نمبر 1 اس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا اس پہ لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر اس کا ایمان ہے، پھر بھی غمگین رہتا ہے۔ تیسرا اس پہ لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ ضرورت سے زیادہ
मशक्क़त और फजूल किस्म की कोशिशों में लगा रहता है। चौथा कि ताज्जुब है उस शख्स पर जो मौत पर ईमान रखता है फिर भी इंतहाई खुश खुरम और बेगम रहता है। और पाँचवा कि ताज्जुब है उस शख्स पर जो आखिरत के हिसाब के ऊपर ईमान रखता है और फिर भी गफलत बरतता है। और छठा ये था कि ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुनिया को और उसके इनकलाबात को जानता है फिर भी मुतमईन और बेफिक्र रहता है। और सातवां लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि इससे पता चलता है कि चूँकि अल्लाह ताला ने उन बच्चों के लिए जो मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम से जो खिदमत ली, बच्चों की जो क्वालिफ़िकेशन या जो क्राइटेरिया या जो उनकी इस खिदमत के लिए जो उनकी एलिजिबिलिटी बयान की गई है वो ये है कि वकान अबूहुमा सालिहा, कि उनका बाप नेक आदमी था। तो इसका मतलब है कि बाप के नेक होने का औलाद को फ़ायदा पहुँचता है। नेक वालिदैन की औलाद को जो है अपने वालिदैन की नेकी का फ़ायदा पहुँचता है।